کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے کہ میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے۔ میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا، آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے۔ لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں لفظ اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ، جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ، جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ کو کسی نے بھی نہیں بنایا؟ یہ کیا سوال ہوا کہ کریٹر کو اگر کسی دوسرے کریٹر نے بنایا ہو تو اس کو کریٹر کو کہیں گے، وہ خود کریشن ہے، تو وہ خود بخود آ گیا۔ کہاں سے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا ایگزسٹنس کیا ہے؟ ہاں نہیں میں نے پوچھا آپ سے، آپ نے کہا وہ خود بخود آ گیا، کہاں سے؟ وہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب خود بخود ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے کسی کو مطلب خود بخود ہے وہ۔ ایک منٹ، یہ بتائیے کہ آپ نے کمپیوٹر بنایا ہے نا، تو کیا کمپیوٹر کے اندر بیٹھے ہیں آپ یا کمپیوٹر کے باہر بیٹھے ہیں؟ باہر بیٹھا ہوں۔ اللہ نے ٹائم بنایا ہے تو وہ ٹائم کے اندر کیسے بیٹھے گا؟ وہ ٹائم کے باہر ہے۔ اللہ نے اسپیس بنایا ہے، یہ جو پورا مکان ہے، پورا یونیورس ہے، وہ یونیورس میں کیوں بیٹھے گا؟ وہ یونیورس کے باہر ہے۔ تو جب وہ ٹائم بنانے کے بعد ٹائم سے باہر ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں ٹائم میں تو تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جب کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر سے باہر ہے تو ٹائم بنانے والا ٹائم کے اندر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے۔
تو بٹ اس کا بھی تو ایک ٹائم ہوگا نا, اس کا بھی تو ایک اسپیس ہوگا جس میں وہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جب کمپیوٹر بنانے والا کمپیوٹر میں نہیں ہے تو ٹائم بنانے والا ٹائم میں نہیں ہے, ٹائم سے پہلے ہے. اور جب اس جو ٹائم, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اتنے ملین سال پہلے اللہ تعالیٰ تھا, اس سے پہلے نہیں تھا, چونکہ جب آپ کتنے بھی پیچھے جائیں گے, آپ ملین بلین ٹریلین زلین چلے جائیں, وہ ٹائم ہے. اس ٹائم کو بنانے والا اللہ ہے. تو جو بنانے والا ہے ٹائم کا, وہ کبھی ٹائم میں نہیں ہوگا بلکہ ٹائم کے باہر ہوگا. اور جو ٹائم کے باہر ہوگا آپ اس کو ٹائم سے جج نہیں کر سکتے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کب آیا, چونکہ جو کب کا سوال ہے یہ اس کے لیے ہوگا جو ٹائم کے اندر ہے, نہ کہ اس کے لیے جو ٹائم کے باہر ہے. تو مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خود مطلب ہمیشہ سے رہ سکتی ہیں, وہ ہمیشہ سے ہیں, یہ آپ کا کہنے کا کچھ ایسی تاثر چیز نہیں, صرف اللہ. کچھ ایسی چیز نہیں, صرف اللہ, صرف کریٹر. میں اگر اسی طریقے سے کہوں کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور اس کو کسی نے نہیں بنایا, تو اس میں کتنے کا فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں تو آپ اگر یہ نہ کہیں کہ اگر یا مگر, آپ یہ کہیے کہ ہے ہمیشہ سے. آپ کیوں تھیوری کو لے کر چلتے ہیں؟ آپ فیکٹس کے اوپر بات کیجئے نا. آپ یہ کہیے کہ بھئی یہ کائنات ہمیشہ سے ہے, اب ہم یہ کہیں گے اس کی دلیل دیجئے. جناب سائنس جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے, تھیوری پہ ہی چلتا ہے. الگ الگ تھیوری دیے جاتے ہیں, جس کو آپ رانگ پروو کر دیتے اس کو ہٹا دیے جاتے ہیں, اور جو صحیح رہ جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں. تو آپ یہ کہیے کہ بھئی ہماری تھیوری کے اعتبار سے کائنات ہمیشہ سے ہے. اب ہم یہ کہیں گے بھئی آپ دلیل دو, تو آپ دلیل دیجئے. نہیں, میرا جو ہے مین پوائنٹ آپ کو کہنے کا یہ تھا کہ جیسے خدا ہمیشہ سے ہو سکتا ہے, ویسے ہی یہ کائنات ہمیشہ سے کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ چونکہ کائنات کریٹر نہیں ہے, کائنات کریشن ہے. آپ ورنہ تو یہ کہنا پڑے گا جس طریقے سے کمپیوٹر بنانے والا ہے, اسی طریقے سے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن کمپیوٹر بھی پیدا ہو گیا تھا. اس نے بڑے ہو کر پڑھائی کی, اس کے بعد اس نے وہ انجینئر بنا, یہاں تک کہ اس کو ایبلٹی ہوئی کہ اس نے کمپیوٹر ایجاد کیا. تو ایسا ہی یہ ہے. تو اللہ کائنات ہمارے لیے کریٹر نہیں ہے, کریشن ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ٹائم سے وہ شروع ہو. ٹھیک ہے, ایک ٹائم سے وہ شروع ہوگا اور اسی کو ہم کریشن پوائنٹ کہیں گے. اللہ کریٹ ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے.